السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتوں کی وضاحت۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیاتوں کی تو بہت گہری تفسیر ہیں، لیکن جو آج ہم پڑھنے جانے والے ہیں وہ ہیں کامیابی کے 5 اصول۔ وہ اصول جو قرآن کریم کے شروع میں ہی اللہ نے ہمیں بتائے ہیں۔ وہ راز، وہ اصول اور وہ باتیں، وہ 5 باتیں جو ہم اختیار کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گا۔ وہ 5 اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ کے شروع میں الف لام میم حروف مقطعات لاتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم یہ ایک معجز کتاب ہے اور قرآن کریم کے مقابلے سے تمام دنیا، تمام عالم عاجز ہیں کہ اس کا مقابلہ کرے، اور یہ معلومات ہوتی ہیں قرآن کریم کے شروعات الف لام میم سے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کامل کتاب ہیں جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب آئے کامیابی کے راز۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتے ہیں متقین۔ ویسے تو قرآن کریم تمام عالم کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت کے 2 اقسام ہیں۔ ایک ہے ہدایت کا معنی راہ دکھانا، دوسرا ہے راستے پہ چلانا۔ تو قرآن کریم ہدایت ہے پہلا سٹیپ کا، یعنی راہ دکھانا تمام انسانیت کے لیے، لیکن راستے پہ جو چلتے ہیں دوسری قسم کی ہدایت، راستے پہ چلانا، یہ ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو متقین، صرف جو پرہیزگار لوگ ہیں، جن کے اندر خوف ہے اللہ کا، جن کے اندر تقوی ہیں، جو تقوی کی زندگی جیتے ہیں، وہی لوگ قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہی لوگ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اب متقین کے 5 کیا اوصاف ہیں؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی 5 اوصاف ہمیں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، یہ مؤمنین وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب لاتے ہیں، غیب پہ ایمان۔ اب غیب کیا ہے؟ اللہ غیب ہیں، پیغمبر غیب ہیں، فرشتے، کتابیں آسمانی، جنت، جہنم یا آخرت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی، قبر، حشر، پل صراط، حوض کوثر، یہ تمام باتیں غیب کی باتیں ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس غیب کا ایمان لانے والے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقامت الصلاۃ۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ کہ نماز کو، 5 نماز کو اپنے مقررہ ٹائم پہ اپنے مکمل ارکان کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، پلس نماز کی تلقین کرنا اور نماز کی دعوت کرنا، اسے کہتے ہیں اقامت الصلاۃ۔ تو وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے، اب نماز ایک ہے نماز کی ادائیگی اور ایک ہے نماز کی اقامت، دونوں میں فرق ہے۔ نماز کی ادائیگی سب لوگ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یعنی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ نماز کو اپنے مکمل ارکان کے ساتھ، اپنے پہلے وقت میں مکمل ارکان کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ، اور پلس اس کی دعوت بھی دی جائے اور لوگوں کو بھی تلقین کی جائے، لوگوں کو بلایا جائے نماز کی طرف، لوگوں کو بھی دعوت دی جائے نماز کی، تو اس شخص نے نماز قائم کی۔ تو دوسرا صفت وہ ہے اقامت الصلاۃ۔ نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق کیا ہے؟ ویسے تو ہم رزق دولت اور پیسے کو کہتے ہیں کہ انفاق کرے، یعنی پیسہ خرچ کرے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں۔ اب یہ جان لیجئے کہ یہ بھی انفاق ہے، لیکن یہ ایک حصہ ہے انفاق کا۔ اصل میں انفاق ایک وسیع لفظ ہے۔
رزق ایک وسیع لفظ ہے، رزق صرف پیسے کو نہیں کہتے۔ اب رزق کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی وہ رزق ہیں۔ اللہ نے ہمیں صحت دیا، صحت کو خرچ کرے لوگوں کی خدمت میں تو ہم نے انفاق کیا۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، علم کو خرچ کرے دوسروں تک پھیلائے، ہم نے انفاق کیا۔ اللہ نے دولت دی، دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صدقات کرے، تو یہ ہم نے انفاق کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں سلطنت اور طاقت دی تو ہم غریبوں کی حمایت اور مدد کریں تو ہم نے انفاق کیا۔ تو انفاق ایک وسیع لفظ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں زبان دیا، اس زبان سے کسی کو خیر پہنچائے اور کسی کو اپنے شر سے محفوظ رکھے تو یہ ہم نے انفاق کیا۔ اللہ نے ہمیں کان دیے، ہم اپنے کانوں سے لوگوں کی غیبت اور برائی نہ سنیں تو یہ ہم نے انفاق کیا۔ اللہ نے ہمیں ذہن دیا، عقل دی، اللہ نے ہمیں غور اور فکر دیا، اپنے اس غور اور فکر اور اس ذہن سے ہم لوگوں کے بارے میں برے خیالات اور برے تصورات نہ رکھے تو یہ ہم نے انفاق کیا۔ تو انفاق اور رزق یہ ایک وسیع لفظ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر نعمت کو کہتے ہیں۔ تو جو بھی نعمت ہمارے پاس ہیں ہم ان میں سے خرچ کریں، یہ ہے انفاق۔ تو تیسری کوالٹی کیا ہے؟ انفاق یعنی خرچ کرنا۔ نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پہ جو تیرے اوپر نازل ہوئی اے رسول اللہ، یعنی قرآن کریم پہ ایمان لانے والے لوگ، قرآن کریم کو ماننے والے، قرآن کریم کو سمجھنے والے، سیکھنے والے، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے والے، پھر اس کے اوپر عمل کرنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پہ گہرا ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، وہ کتابیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، یعنی تورات، زبور، انجیل اور 100 صحیفے جو اس کے علاوہ ہیں، اس پہ مختصرانہ ایمان لانے والے نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اپنے زمانے میں ان امت کے لیے ہدایت کی تھی اور انبیاء نے ان کی دعوت پہنچائی اور انبیاء علیہ السلام نے ان کتابوں کا حق ادا کیا۔ تو یہ ہے مختصر ایمان ہم سے پہلے کتابوں پہ۔ نمبر 5 وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور خصوصاً آخرت پہ یہ یقین رکھنے والے کہ ایک دن آنے والا ہے۔ اب آخرت کا یقین ہم سب رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ کہ جس کا یقین آخرت پہ پختہ ہو اور مضبوط ہو تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ تیاری کرنے کا مطلب یہ کہ نیکیاں کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، اسے کہتے ہیں آخرت پہ یقین اور اسے کہتے ہیں آخرت کے لیے تیاری۔ تو جو یہ 5 کوالٹیز اختیار کرے، نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 انفاق کرنا، نمبر 4 کتابوں پہ ایمان، اور نمبر 5 وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا یقین۔ تو یہ وہ 5 کوالٹیز ہیں جو انسان یہ اختیار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ان کو اجر دے گے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صلہ دے گا؟ تو یہ ہے وہ صلہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا، وہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے اوپر ہے اپنے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 5 اوصاف کو اختیار کرنے والوں کے لیے 2 بڑی بڑی نعمتوں سے نوازے گا۔ سب سے پہلے ہدایہ، اس شخص کو اللہ ہدایہ کرے گا۔ اب ہدایہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دین کی راہ پہ چلا دیا۔ ہدایہ اسے کہتے ہیں کہ دنیا اور دین میں آپ ہر وہ آپ صبح اٹھے اور شام تک سوئے، سارا دن جو آپ کوئی بھی کام کرے وہ آپ درست طریقے سے کریں، خواہ دنیاوی ہو خواہ دینی ہو، ہر کام آپ پرفیکٹ کریں، اسے کہتے ہیں ہدایہ۔ تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرفیکٹ کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اسے کہتے ہیں ہدایہ۔ تو سب سے جو پہلی نعمت انسان کو ملتی ہے وہ 5 صفات، 5 کوالٹیز اختیار کرنے کی، وہ کیا ہے؟ ہدایہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پرفیکٹ کرے گا، ہدایہ کرے گا۔ اینڈ نمبر 2 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ کامیابی دے گا، سکسیس۔ ہم
भागते हैं ना कामयाबी के पीछे, अल्लाह हमें कामयाबी दे। तो कामयाबी जो है, हम अगर ये सिर्फ 5 क्वालिटीज़ हैं, सिर्फ इसे इख्तियार करें, हर कदम पे अल्लाह हमें कामयाबी देगा। हर ख्वाह दुनियावी हो ख्वाह उखरवी हो, दोनों किस्म की सक्सेस, दोनों किस्म की कामयाबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देगा। सिर्फ हम नमाजी बन जाए, सिर्फ हम खैर ख्वाह बन जाए, यानी इन्फाक करें, खैर ख्वाह ना, इसे खैर ख्वाही कहते हैं दूसरों की, हम खैर ख्वाह बन जाए। सिर्फ हम बिलीव रखें अल्लाह पे, किताबों पे और आखिरत के दिन पे। तो ये 3 कैटेगरी जो है वो बिलीव में आती हैं, ईमानियात में आती हैं। ईमान बिल गैब, किताबों पे ईमान, आखिरत पे यकीन। तो ये 3 चीज़ें जो है ये हमारे ईमानियात में आती है, बिलीव में आती है। तो बिलीव रखें अपने रब पे, आखिरत पे, किताबों पे। और 2 क्वालिटीज़ वो क्या है, वो है हम नमाजी बन जाएं और खैर ख्वाह बन जाएं। तो जब हम ये क्वालिटीज़ इख्तियार करें तो अल्लाह हमें परफेक्ट भी करेगा, हमें सक्सेस भी देगा। कितनी खूबसूरत आयतें हैं। अगर हम कुरान करीम को इतना ही समझे तो कितनी हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ और तब्दीलियाँ आ जाएगी। और ये सिर्फ चंद आयतें थी, बाकी कुरान करीम में कितनी हिदायत बड़ी पड़ी रहेगी, लेकिन हम नावाकिफ़ हैं, हम ला इल्म हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान ख्वाह और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।